باب نمبر 27 باب ما جاء في بدء الأذان. اذان کا آغاز یعنی کیسے ہوا. حدیث نمبر 189. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. محمد بن عبداللہ بن زید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ خواب حق ہے. تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ بلال تم سے بلند آواز والے ہیں. تم کو جو کلمے خواب میں بتائے گئے ہیں وہ بلال کو بتاتے جاؤ اور بلال ان کی ندا بلند آواز سے کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ تیزی کے ساتھ چادر کو کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس کی قسم جو اذان بلال رضی اللہ عنہ نے کہی ہے میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تمہارے خواب سے بات مزید پکی ہو گئی ہے. قال وفي الباب عن ابن عمر. امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث بھی ہے. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد بن تميم. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے. یہی حدیث ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے اس سے مفصل اور کامل بیان کی ہے. انہوں نے اس حدیث میں آذان کی کیفیت میں دو کلمے اور اقامت کا ایک کلمہ ذکر کیا ہے. عبداللہ بن زید سے مراد ابن عبد رب ہی ہے. ان کو عبد رب بھی کہا جاتا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی صحیح حدیث مروی ہے جو یہی آذان کے بارے میں ہے. عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں. وہ عباد بن تمیم کے چچا ہیں. تخریج سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب کیف الاذان حدیث نمبر 499. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 706. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43. سنن دارمی حدیث نمبر 1190. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 363. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1679. وفی الباب عبداللہ بن عمر. ترمذی حدیث نمبر 190. فائدہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ترمذی کی طرح امام بخاری نے بھی فرمایا ہے کہ ان سے صرف یہی ایک صحیح حدیث مروی ہے لیکن اس قول میں نظر ہے. ان کی ایک اور حدیث نسائی میں صدقہ کے باب میں ہے اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور ناخنوں کی تقسیم کے بارے میں ہے. تلخیص صفحہ نمبر 198. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں حدیثیں جن کی طرف ابن حجر نے اشارہ کیا ہے صحیح ہیں تو بلا شبہ امام ترمذی کے قول میں نظر ہے اور اگر یہ دونوں صحیح نہیں تو پھر نظر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 592. راقم الحروف کہتا ہے مسند احمد کی سند صحیح ہے اور نسائی کی سند پر مجھے اطلاع نہیں ملی. تمہید اذان کا لغوی اور شرعی معنی. اذان کا لغوی معنی دوسرے کو آگاہ کرنا ہے جس کو عربی میں اعلام کہتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے
ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ یہاں اذان بمعنی اعلام، آگاہ کرنا اور اعلان کرنا ہے، جبکہ اذان کا شرعی معنی ایک خاص قسم کا اعلان کرنا ہے، اور یہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، یعنی یہ بتلانا ہے کہ اب نماز ادا کرنا جائز، حلال اور مباح ہو گیا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا مباح ہے۔ اذان کب مشروع ہوئی؟ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کسی طریق سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہو جانے کی بابت آگاہ کیا جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشاورت فرمائی تو مندرجہ ذیل تجاویز سامنے آئیں۔ بھومپو بجا کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ناقوس یعنی گھنٹا بجایا جائے، آگ جلا کر لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت آگاہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں تجاویز کو عبادات شرکیہ کی علامت ہونے کی بنا پر رد فرما دیا، کیونکہ ناقوس نصارہ بجاتے تھے، بھومپو یہود بجاتے تھے اور آگ مجوسی جلاتے تھے۔ غرض مسلمانوں کو اس بات کی بے حد فکر لاحق ہو گئی کہ لوگوں کو نماز کی طرف کیوں کر بلایا جائے۔ اب ہر ایک سوچ اور فکر میں مبتلا تھا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں یہ کہا کہ مجھے یہ بیچتے ہو؟ اس شخص نے بجائے خرید و فروخت کی بات کرنے کے یہ پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وہ بولا کیا میں تمہیں اس سے بہتر شے نہ بتا دوں؟ تم یہ الفاظ کہو اور اللہ اکبر سے لے کر آخر تک اذان سنا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا خواب گوش گزار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، جاؤ اور یہ کلمات بلال کو سنا دو، یعنی کہ یہ اذان وہ دیا کریں گے کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کو سنا تو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جیسا خواب دیکھا ہے۔ یوں یہ دو خواب اذان کے اس طریقہ پر ایک دوسرے کے موافق ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ یہاں نقطے کی بات یاد رکھیے کہ اس اذان کی مشروعیت ان دو صحابہ رضی اللہ عنہما کے خواب کی بنا پر نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اذان کو برقرار رکھنے اور اسے مشروع قرار دینے کے بعد اس اذان کی مشروعیت ثابت ہوئی ہے۔ کلمات اذان اور آداب اذان: تکبیرات 4 بار، شہادتین 4 بار، حی علتین یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 4 بار، تکبیر 2 بار، تحلیل 1 بار، یہ کل میزان 15، اور اگر ان کے ساتھ اذان فجر کے خاص کلمہ الصلاۃ خیر من النوم کو شمار کر لیا جائے تو کل میزان 17 کا بنتا ہے، جبکہ اقامت کے کل کلمات 11 بنتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: تکبیر 2 بار، شہادتین 2 بار، حی علتین 2 بار، اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ 2 بار، تکبیر 2 بار، تحلیل 1 بار، کل میزان 11۔ یاد رہے کہ اذان اور اقامت میں سے ہر ایک تکبیر سے شروع ہو کر تحلیل پر ختم ہوتی ہے اور تحلیل وتر ہے، چنانچہ شریعت کے اکثر احکام وتر ہیں۔ اذان ٹھہر کر دی جاتی ہے کیونکہ اذان کے ذریعے دور والے کو بلایا جاتا ہے، جبکہ اقامت جلد کہی جاتی ہے کیونکہ اقامت اکثر موجود اور حاضر لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس کو اذان میں ترسل کرنا اور اقامت میں حضر کرنا کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ کہنا مشروع ہے۔ اذان کے کلمات میں شفع ہے، شفع کا معنی گزشتہ صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے، اور کلمات اذان میں ایتار ہے۔ اذان وہ دے جس کی آواز زیادہ بلند ہو۔ مؤذن کا عربی زبان سے واقف ہونا شرط نہیں، البتہ اذان میں ایسا لحن جلی جائز نہیں جو معنی بدل دے، چاہے اذان دینے والے کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، لہذا اللہ اکبر کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ ایسے کرنے سے جملہ اسمیہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا، اور اللہ اکبر کہنا بھی درست نہیں کیونکہ اکبار بروزن اسباب ہے جو سبب کی طرح قبر کی جمع ہے، اور قبر قبل کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر با کی مد کے ساتھ بے شک ایسا کہنا بھی درست نہیں، اللہ اکبر الف کی مد کے ساتھ یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس طرح خبر پر حرف استفہام داخل ہو جائے گا جو جائز نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمہ خاص اذان فجر میں کہا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب تم
نماز فجر کے لیے پہلی اذان دو تو یعنی اس میں یہ کہو الصلاۃ خیر من النوم، پہلی اذان سے مراد ہر نماز کی اذان اور اقامت میں سے اذان ہے، کیونکہ اذان اور اقامت کو تقریباً اذانین بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کلمہ اذان فجر میں حی علی الصلاۃ کی طرح ایک تاکید ہے، اور اذان فجر میں اس کلمے کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت لوگ خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہوتے ہیں جو شدید غفلت کا عالم ہوتا ہے، اس لیے نماز فجر کی اذان میں لوگوں کو نیند سے ہوشیار کرنے کے لیے اس کلمے کا اضافہ کیا گیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، گویا کہ نماز بیع و شراء اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، لیکن من النوم کا کلمہ اس وقت کے حال کے مطابق ہے، اور اذان فجر میں یہ کلمہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہا جائے گا، جیسا کہ ذیل کی حدیث میں آ رہا ہے۔ اسلام کی فضیلت و عظمت کہ دیگر مذاہب آگ، گھنٹوں اور بھومپوں کے مظاہر پر مشتمل ہے، جبکہ دین اسلام کی سب سے نمایاں خوبی اس کی توحید و ایمان اور رسالت و عبادت کی تعلیم ہے۔ رب تعالیٰ نے اس امت کی حق کی طرف رہنمائی فرمائی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تجاویز کو تو رد فرمایا، جبکہ اذان کی الہامی تجویز کو قبول فرمایا اور اسے مشروع قرار دیا، جو توحید و رسالت اور عبادت کے بیان پر مشتمل ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر خواب شریعت مطہرہ کے موافق مطابق ہو تو اس پر عمل جائز ہے، اور اس پر سچا خواب ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خواب کو سچا فرمایا اور موافق شرع ہونے کی وجہ سے اس پر عمل بھی کیا۔ یاد رہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں جزء ہے۔ اسی طرح اگر خواب شرع شریف کے خلاف ہو تو وہ رد ہوگا، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے خواب میں ایک عظیم نور دیکھا، پھر کسی نے انہیں خطاب کر کے یہ کہا کہ تمہیں نمازیں معاف کی جاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اور تم شیطان ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہ نور کافور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو خواب شریعت کے خلاف ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جس اذان کو دیکھا تھا اس میں ترجیح نہ تھی، یہ ترجیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو جو مؤذن مکہ تھے سکھلائی تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مؤذن مدینہ تھے نہ سکھلائی، لہذا ترجیح اذان دینے کے مختلف طریقوں کے باب میں سے ہوگی۔ ضرورت ہو تو خبر کو مؤکد کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق۔ اس جملہ میں انا اور لام تاکید کے ساتھ تاکیدات لائی گئی ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں۔ حدیث نمبر 190۔ حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر بن الخطاب أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسلمان جب مدینہ میں آئے تو انداز سے وقت مقررہ پر بغیر اذان کے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک روز اس بارے میں آپس میں مشورہ کرنے لگے، بعض کہنے لگے ہمارے لیے عیسائیوں کے ناقوس کی طرح ناقوس ہونا چاہیے، بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کے سینگ کی طرح سینگ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ نماز کے لیے زور سے آواز دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے آواز دو۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے حسن صحیح غریب ہے۔ تخریج صحیح بخاری کتاب الاذان باب بدء الاذان حدیث نمبر 604، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب بدء الاذان حدیث نمبر 377، سنن نسائی حدیث نمبر 626، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 361، صحیح ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326۔ فائدہ قاضی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث میں نماز کی جس منادی کا ذکر ہے وہ موجودہ شرعی آذان نہیں بلکہ صرف نماز کے وقت کی اطلاع اور خبر تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں قاضی عیاض کی تفسیر مجمل ہے، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593، لہٰذا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی خواب والی حدیث اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، واللہ اعلم۔